شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 47 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تم فرما دو کہ اگر سمندر میں رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہوں تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار یہود نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکمت ہے اور ہم کو حکمت دی گئی، اور قرآن فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی خوبی مل گئی۔ پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تم کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ یعنی آپ کی دو باتوں میں مقابلہ ہے، ہمارے علم کو تھوڑا بھی کہا گیا اور بہت بھی۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا گیا کہ قرآن میں بے شک ہر چیز کا علم ہے اور یہ علم واقعی بہت ہے، مگر علم الہی کے مقابلہ میں اس کی وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے، کیونکہ یہ انتہا رکھتا ہے اور خدا کے علوم بے انتہا ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو سمندروں کا پانی روشنائی ہو اور ان سے رب کے کلمات لکھے جائیں تو بھی سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا مگر رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اس میں مفسرین کے چند قول ہیں کہ رب کے کلمات سے کیا مراد ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ رب کی معلومات، بعض نے کہا کہ رب کے مقدورات، بعض نے فرمایا کہ خدا کی حکمتیں، غرض کہ خدا کا علم، اس کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے صفات کی انتہا نہیں۔ لیکن حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج نبوت جلد نمبر اول باب 100 میں فرمایا کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور حضور کے علوم ہیں۔ تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اگر دنیا بھر کے نعت خوان اور نعت گو اور واعظین اور کاتبین دو سمندروں کے پانی کی روشنائی لے کر صفات و کمالات مصطفیٰ علیہ السلام لکھیں تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی مگر حضور کے اوصاف ختم نہ ہوں گے۔ اس آیت میں دو سمندروں کا ذکر ہے مگر دوسری میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یعنی اگر تمام زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور مل جائیں پھر بھی رب کے کلمات یعنی صفات مصطفیٰ تمام نہ ہوں۔ قربان اس کمالات دینے والے کے اور لینے والے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ کی اس تفسیر کے دوسری آیات میں بھی تقریر فرماتے ہیں، دیکھو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور واقعہ بھی یہی ہے کیونکہ ہم کو اپنے جسم کے بال اور رگیں اور تمام اعضاء کے شمار نہیں معلوم، اور ایک ایک بال میں لاکھوں نعمتیں، تو ان نعمتوں کا شمار کس طرح ممکن ہے؟ یہ جسم کے داخلی نعمتوں کا ذکر ہے، خارجی نعمتیں اس کے علاوہ ہیں، چاند، سورج، زمین، آسمان وغیرہ وغیرہ، مگر ان تمام نعمتوں کو قرآن نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، فرما دو کہ دنیاوی متاع تھوڑی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ہر وصف و کمال کو قرآن نے عظیم فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اپنی صفات کو عظیم فرمایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کی صفات کو بھی عظیم فرمایا، اپنے لیے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس فضل عظیم میں تو تمام ہی صفات مصطفیٰ شامل ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت عظیم ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، سکھانے والا رحمان، سیکھنے والا حبیب الرحمان۔ قرآن بھی پھر علم مصطفیٰ کا پوچھنا، غرض کے حضور علیہ السلام کی ہر صفت و ہر کمال عظیم ہے، تو اب کس انسان اور کس فرشتے یا جن میں طاقت ہے کہ حضور علیہ السلام کی نعت کا احاطہ کر سکے؟ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔
خدا مصطفیٰ کی رم سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے، محمد کو خدا جانے۔ اسی لیے قصیدہ وہ تشریف میں فرمایا گیا ترجمہ، یعنی حضور کو وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے لیے کہا، خدا کا بیٹا، اس کے سوا جو بھی عزت و عظمت کے کلمات ممکن ہوں بلا جھجک کہہ دو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں جس کو بولنے والا اپنے منہ سے بیان کرے۔ جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھی اور پڑھی جا چکی ان کی بھی حد ہم کو نہیں معلوم۔ دنیا میں جس زبان میں دیکھو حضور علیہ السلام کی نعت موجود ہے، اور بے شمار نعتیں ہیں، جب پھر جن نعت نے جو نعتیں کہیں اس کی ہم کو خبر نہیں۔ پھر مشکات جلد دوم باب الکرامات میں ہے، ہر روز 70,000 فرشتے روضہ پاک محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ جو صبح کو آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور جو شام کو آتے ہیں صبح کو چلے جاتے ہیں، اور جو ایک بار آ گئے ان کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ملائکہ کی نعت ان سب کی علاوہ ہے۔ اب حساب تو لگاؤ کہ بھلا کس قدر نعت پاک بیان ہو چکی، مگر رب گواہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے دفتر کا ایک نقطہ بھی بیان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ گزشتہ انبیاء کرام نے جو حضور علیہ السلام کی نعمتیں بیان فرمائی وہ علاوہ ہیں۔ قیامت میں جو مقام محمود پر آپ کی تعریفیں ہوں گی کہ دوست اور دشمن سب ہی مداح خوانی کریں گے، وہ اس کے سوا ہے۔ نیز پروردگار عالم نے جو ان کی نعت ارشاد فرمائی وہ بے حد و بے شمار ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی نعت احاطہ میں آ سکتی ہے؟ بس خدا کی حمد حضور علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خدا ہی فرماتا ہے۔ ہم لوگ جو کچھ نعت شاہ لولاک علیہ السلام لکھتے یا پڑھتے ہیں، اس خیال سے نہیں کہ بس ہم نے حق کی نعت ادا کر دیا، بلکہ فقط اپنا نام نعت خوانوں کی فہرست میں لکھانے کی یہ ترکیب ہے۔ مثل حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار مصر میں ایک بڑھیا سود کی اٹی لے کر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ بے وقوف، تیرا منہ اور خریداری حسن یوسف، آج تو لوگوں نے ان کے خریدنے کے لیے سر دھر کی بازی لگا دی ہے، خزانہ کے منہ کھول دیے ہیں۔ وہ بولی، یہ میں بھی جانتی ہوں، مگر خریداروں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانا منظور ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔